ہارون صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کا کرائسس ہے یہ اتنا ہی کرائسس ہے یا اسے بنا دیا ہے میڈیا نے؟ نہیں، اتنا ہی کرائسس ہے. چودھری پرویز علیہ سخت بیزار ہیں حکومت سے اور ایک ہفتے کا نوٹس دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عثمان بزدار سے، اس نے ٹویٹ کیا کہ عثمان بزدار سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا. عثمان بزدار سے ان کا کبھی بھی جھگڑا نہیں تھا. اس لیے دیکھیے پاور ایک ایڈکشن کی طرح ہوتی ہے، اسے سمجھتے نہیں لوگ. بعض اوقات کوئی آدمی آپ اس سے کہیں کہ وہ اپنی ایڈکشن ترک کر دے آپ کے لیے، وہ خود کرنا چاہے تو دوسرے. پاور کی ایڈکشن بہت خوفناک ایڈکشن ہے. وہ اپنی پنڈی بہاؤالدین میں، گجرات میں، سیالکوٹ کی کچھ ایک تحصیل میں، بہاولپور میں، وہ اپنے آدمی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام ہوں. وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں صوبے کے، اور وہ ان کے درمیان کبھی پوری طرح انڈرسٹینڈنگ کبھی ہوئی ہی نہیں، شروع سے ہی نہیں ہوئی. اور بونس الائی کا مسئلہ تھا، وہ تو اب ختم ہو چکا. وہ تو اب کہتے ہیں کہ آپ بنائیں بھی تو ہم نہیں چاہتے. کیا پی ایم ایل کیو سے صلح ہو جائے گی اس ہفتے کے اندر اندر؟ صلح ہو سکتی ہے جی. عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں ہے کام کرتے. وہ چلے جائیں ان کے گھر، چودھری شجاع سے جا کے بات کریں اور دیکھیں کیا ہے. کچھ نہ کچھ تو کوئی صورت نکل جائے. صرف گھر چلے جائیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں کے مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے. چودھری شجاع کے پاس آدمی چلا جائے گا اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دیں گے؟ وزادار لوگ ہیں. یہی ایشو آپ کو سمجھ آتا ہے؟ نہیں، یہ ایشوز تو بہت سارے تھے نا. گورننس کا ایشو ہے نا. حکومت تو ٹھیک نہیں چل رہی نا. اچھا ارشاد عارف صاحب، آپ چونکہ لاہور کے اندر ہیں، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یہ جو سڈنلی پنجاب کا کرائسس کھڑا ہو گیا گزشتہ ایک ہفتے سے کہ پنجاب گورن نہیں ہو رہا ہے. پہلے تھا کہ عثمان بزدار بڑا کمزور ہے، اب یہ کہ چیف سیکرٹری بڑا اسٹرانگ آ گیا ہے. ایم پی ایس کی شنوائی نہیں ہو رہی، وہ کیا چھنکنا بجائیں، ان کو بیوروکریٹس ڈی سی باندھتا نہیں ان کی بات. یہ ہے کیا کرائسس؟ آٹا کرائسس اب کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک دو چیزیں تو ہمیں ابتدا میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ 85 سے آن ورڈ عادی ہو گئے ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، اور خاص طور پر یہ جو پریشر گروپ بن جاتے ہیں جس طرح کاف لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، بی اے پی ہے، وہ یہ ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کسی کی ہو، اس کو دباؤ میں رکھ کر اپنے کام بیوروکریسی کے ذریعے، اپنے من پسند بیوروکریٹس کے ذریعے کام نکلواتے ہیں. اپنا حلقہ انتخاب مضبوط رکھتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم حکومت کے اتحادی ہیں، چھوٹی پارٹی ہیں، لیکن دیکھیں بڑی پارٹیوں سے زیادہ ہم نے اپنے علاقے میں کام کیا ہے. ایک تو ایشو یہ بن گیا ہے اور اس وقت وہ تھوڑا سا انہیں مشکل پیش آ رہی ہے. اور خاص طور پر جب سے یہ بیوروکریسی کو اختیارات دیے گئے ہیں اور بیوروکریسی سے کہا گیا ہے کہ ہمیں رزلٹس چاہیے، تو وہ مشکلات کا شکار ہیں. ایک تو ایشو ہے. جو بزدار صاحب کا معاملہ ہے، چودھری صاحبان تو ان سے خوش ہیں. اب بزدار صاحب کی جو انتخاب تھا عمران خان صاحب کا 16 مہینے کے بعد، ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انتخاب درست نہیں تھا، لیکن خان صاحب مصر ہیں کہ نہیں وہ درست انتخاب تھا. اور اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ خان صاحب کی اتنی جو محبت ہے عثمان بزدار صاحب سے، اتنی جو ان کا لگاؤ ہے، آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی مجھے جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ماضی کے جو تجربات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، پیپلز پارٹی کے، کہ پنجاب کا جو بھی مضبوط وزیر اعلیٰ ہوگا وہ وزارت عظمیٰ کی طرف دیکھے گا. خان صاحب کا کوئی بھائی نہیں تھا جس کو وزیر اعلیٰ بنا کے مطمئن ہو جاتے کہ پنجاب میں نے ایک قابل اعتماد اور وفادار شخص کے حوالے کیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ بزدار صاحب کو انہوں نے کیوں انتخاب کیا اتنی بڑی اسمبلی سے، جبکہ وہ پارٹی کے آدمی بھی نہیں تھے. اگر پارٹی کے پرانے وفادار کارکن ہوتے تو پھر کوئی جواز بنتا تھا. ایک ایسا ایم پی اے جو اس دن شامل ہوا ہے جب اس کو سلیکٹ کر لیا گیا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو اس کے علاوہ کوئی جواز نظر نہیں آتا. لیکن بزدار صاحب کو تنقید تو ہر طرف سے ہو رہی ہے. ایک دو چیزیں بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بزدار نے ڈیلیور کس انداز میں کیا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر انہوں نے عمران خان کو یعنی ذاتی طور پر یہ تاثر نہیں دیا کہ میرے جو ہیں ایمبیشنز بہت زیادہ ہیں اور میں آپ کی جگہ لے سکتا ہوں، یا میں اپنی پرسنالٹی کو آگے رکھوں اور آپ کی پرسنالٹی کو یا آپ کی جو پارٹی ہے اس کو پیچھے رکھوں. ایسا انہوں نے تاثر نہیں دیا. دوسرا یہ ہے کہ بعض شعبوں میں بزدار صاحب نے کام بھی کیا ہے. خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ زمینوں کے معاملات جو تھے، جتنی زمینیں قبضے ہو چکے تھے رقبوں پر، سرکاری زمینوں پر انہوں نے واپس کرائے ہیں اور ایسے کام کیے ہیں جن پر پچھلی حکومتوں نے توجہ ہی نہیں دی تھی. لیکن اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا قربانی کا بکرا موجود ہے
کہ ساری تنقید عمران خان پر یہ ہوتی ہے کہ بزدار کی وجہ سے گورننس نہیں ہو رہی. تو حکومتوں کو، حکمرانوں کو قربانی کا ایک بکرا چاہیے ہوتا ہے، اور جب یہ تنقید بڑھ جائے گی اور اگر بزدار صاحب کو الگ کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا تنقید کریں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ ساری جو ذمہ داریاں تھیں، ساری غلطیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، وہ بزدار کی تھیں، وہ ابھی تک عمران خان کی غلطیاں اور کمزوریاں نہیں ہیں. تو میں عین ممکن ہے کہ ایک نہیں بنی ہے. انہیں رکھی ہوئی ذرا کراچی کا ویو لے لیں. جی کراچی کا ویو لے لیں. عقیل کریم دہلی صاحب، آپ چونکہ کاروباری شخصیت ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے بھی لوگ ہیں، انہوں نے بھی پیسہ لگایا ہوا، معیشت میں آپ کو ریٹرن چاہیے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ ایک یہ کہ کیا عثمان بزدار صاحب ہی در حقیقت پرابلم ہے، اور کیا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کا چھوٹا بھائی نہیں تھا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو سچویشن میں ہم آئے تھے تو وہ مشکل سچویشن تھی. آپ بزدار کو لگا دو، کسی کو بھی لگا دو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو چلانا، ملک کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنے ہیوج ڈیفیسٹ کے بعد آپ اس ملک کو چلانے کے لیے جائیں گے تو، اور جو آپ کو نئے ڈیسیزن لینے ہیں، آپ کو الیکٹرک بڑھانی ہے، آپ کو گیس کی پرائز بڑھانی ہے، آپ کا انفلیشن نیچے نہیں آئے گا، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب اکنامی پہ بات کرنی چاہیے، آدمی پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور بیٹھ کے ان سے وہ کام کروائے جائیں جو اس ملک کو صحیح راستے پہ لے جا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسنل انا وغیرہ اب اس سے نکلنا پڑے گا. فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں برا ہے. ارے بھائی، جو ملک کی کنڈیشن ہے اس کو چلا کے دکھا دینا بہت بڑی بات ہوگی. اگر ہم سروائیو کر گئے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ ڈیسیزن نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے کام رکے ہوئے، اس کے اوپر ضرور آپ بات کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی قیامت بھی نہیں آئی ہے. اگر آپ پھر کہیں کہ پنجاب میں بزدار کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر سندھ میں پوچھو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سرحد میں کیوں ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ مہنگائی نے آپ کو مارا ہوا ہے. اب مہنگائی ہو کیوں رہی ہے؟ مہنگائی ہونے کی وجوہات ہے. آپ کا روپی ڈی ویلیو ہوا، آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھے، آپ کی گیس کی پرائز بڑھی، آپ کی بجلی کی پرائز بڑھی. تو اب ان ساری چیزوں پہ آپ ڈسکس کریں اور جو وجوہات ہیں اس کو دور کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. یہ بزدار کو ہٹانے سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. پرابلم اپنی جگہ پہ رہے گی، جو بھی آئے گا پرابلم کم نہیں ہوگی، پرابلم بڑھے گی. تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کو ہم اس طرح ٹیک اپ کر کے اس ملک کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ویژن چاہیے. مظہر صاحب، اس کا ذرا سیاسی ویو لیں. پنجاب کے اس کرائسس سے، یہ جو چیلنج ہے اس وقت پنجاب میں، اس سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت طاقتور ہو کے ایمرج کرے گی یا کمزور ہو کے نکلے گی؟ شکریہ محیط. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ عمران خان کا سب سے بنیادی، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی اس سے ڈس ایگری کرے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں عمران خان نے یہ حکومت لے کر سب سے بڑی سیاسی غلطی کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں. جی، میں بات تو سننے آپ میری. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 کا جب الیکشن ہوا ہے اس کی کمپوزیشن آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے کولیشن پارٹنرز کے اوپر. یعنی کولیشن پارٹنرز آپ سے نکلیں گے تو آپ کی گورنمنٹ بیٹھ جائے گی، کولیشن پارٹنرز آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی گورنمنٹ چلے گی. اور جب ایسی گورنمنٹس چلتی ہیں تو وہ انسٹیبل ہوتی ہیں گورنمنٹ. انسٹیبلٹی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے وہ، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب پنجاب میں کیوں لیگ جو ہے وہ بارگین کرتی ہے، سندھ میں کیوں ایم کیو ایم بارگین کر رہی ہے، جنوبی پنجاب محاذ کیوں بارگین کرتا ہے، بلوچستان میں کیوں آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو ایک ڈپینڈنٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بولڈ ڈیسیجنز نہیں کر پاتی. اب عثمان بزدار صاحب کا کیا پرابلم تھا؟ عثمان بزدار صاحب عمران خان کی پہلی چوائس نہیں تھے. ان کی پہلی چوائس جہانگیر ترین تھے، جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے. ان کی دوسری چوائس شاہ محمود قریشی نہیں، علیم خان تھے. علیم خان پہ انکوائری کھل گئی، علیم خان ڈراپ ہو گئے. پھر شاہ محمود قریشی تھے، وہ انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، ایم پی اے کا الیکشن ہروا دیا گیا ان کو. تو ودن گروپس جو ہے، ودن پی ٹی آئی جو ہے، کوئی 4 گروپس تھے جس میں اتنی شدید جو ہے آپس میں کانفلکٹ تھا کہ عمران خان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک ایسے آدمی کو لے کر آئیں
جس کے کوئی گروپس نہ ہوں. تو انہوں نے وہ کیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ضرور ہے آپ نے پولیٹیکل ڈیسیجن کیا کہ جی چونکہ اگر میں کسی بھی گروپ کا کوئی آدمی لوں گا تو دوسرے گروپ اس کے خلاف ہو جائیں گے. لیکن اس آدمی میں بیسک کوالیفیکیشنز تو ہونی چاہیے تھی. جو آدمی چیف منسٹر بن کے یہ کہے کہ ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں، تو اس کے بعد ایک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آپ کیسے چلائیں گے ایک اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ کہ جو کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ نہیں. لیکن آج آ کے سارا مسئلہ کیا عثمان بزدار کی شخصیت ہے؟ اگر عثمان بزدار کی جگہ کوئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر وہاں پر ہو جو اچھا بولتا ہو، آرٹیکولیٹ ہو، اچھی انگریزی بولتا ہو، اچھی اردو بولتا ہو، کاغذ سے نہ پڑھتا ہو، تو پنجاب کے مسائل حل ہو جائیں گے کیا؟ نہیں، پنجاب کے مسئلے کس لیے ہے؟ دیکھیے جہانگیر ترین یا شاہ محمود قریشی فرض کریں یہ ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز تو آپ انڈیپینڈنٹلی لیتے ہیں نا. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں. عمران خان کو ہر ہفتے یا 2 ہفتے میں آنا پڑتا ہے، کیبنٹ میں چیزیں ڈیسیجنز کرنے آنے پڑتے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب انڈیپینڈنٹلی اسٹرانگ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں.